اگلے دن میں ان لوگوں کے یہاں جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن میرے بابا نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، اگر میں بیچ میں پڑا تو بات خراب ہوگی، تو وہ جتنی بھی بدتمیزی کر لے تم جواب میں بدتمیزی مت کرنا، اپنی باؤنڈریز مینٹین رکھنا اور چپ چاپ بس اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ ویسے بھی ایک دن پہلے ان صاحب نے پیسے دینے کی کمٹمنٹ کر لی تھی ایکسٹرا کام کے لیے۔ جیسے تیسے بھائی اور کزن کو واپس جانے کے لیے راضی کیا۔ ابھی وہاں لے جا کے سامان رکھا ہی تھا کہ ان خاتون کی والدہ نے سامان رکھنے کے بعد کہا کہ اب آپ یہاں سے جھاڑو لگا دیجیے گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرے بھائی اور کزن نے گھور کے مجھے دیکھا کہ اگر اب تم نے یہاں سے جھاڑو لگائی نا تو ہم تمہیں پیٹیں گے۔ خیر میں نے ان سے آرام سے کہہ دیا کہ آنٹی پلیز یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے کچن دیکھنا ہے، آپ کسی میڈ سے کہہ دیں۔ اب ظاہر ہے جو میرا کچن سٹاف ہے وہ میری ہیلپ کرانے کے لیے میرے ساتھ جاتا ہے۔ آنٹی پھر ان سے کہنے لگی کہ وہاں پڑے ہوئے برتن بھی دھو دیں۔ میں نے ان کو کہا خاموش ہو جاؤ اور سائڈ پہ ہو جاؤ، بس جو کام تم لوگوں کو میں بتا رہی ہوں چپ کر کے وہ کرتے رہنا، باقی کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسوں کا وعدہ کر کے انہوں نے میرے بھائی سے پروفیشنل کیمرہ بھی منگوا لیا تھا کہ ہمارے ایونٹ کی فوٹوگرافی کر دینا۔ کھانا لگانے کا ٹائم آیا تو ان کی وائف کہنے لگی کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ گیسٹ آنے والے ہیں، اور پھر ان کی امی آ کے میرے اوپر چیخنے لگی کہ آپ لوگ تو لیٹ ہیں، آپ نے بھی کھانا نہیں لگایا۔ اور میں کنفیوز ہو کے شکل دیکھ رہی تھی کہ پلیز کوئی ایک بندہ مجھے بات کرے اور ایک بندہ مجھ سے بتا دے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ جاننے والے لوگ تھے تو ان کے گیسٹ میں زیادہ تر لوگ ہمیں جانتے تھے۔ تو چپ کر کے بس انتہائی طوفان بدتمیزی والا دن اللہ اللہ کر کے گزار لیا۔ گھر آ کے بابا کو کمپلین کی میں نے، بھائی اور کزن تینوں نے، کہ ہم تینوں کے ساتھ انہوں نے کیا 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 ہے۔ بابا نے کہا کہ آپ ان صاحب کو فون کرو اور ان سے کہو کہ جو آپ نے ایکسٹرا پیسے کمٹ کیے تھے وہ بھی دیں اور بھائی کی فوٹوگرافی والے پیسے بھی دیں۔ انہوں نے تھوڑا ٹالا اور پھر بھائی کو کہا کہ آپ پلیز پکچرز بھیج دیں کیونکہ فیملی میں سب مانگ رہے ہیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ میرے بھائی سے جلدی جلدی کر کے انہوں نے پہلے پکچرز نکلوائیں اور اس کے بعد جب میں نے ان کو پیسوں کا ریمائنڈر دیا تو کہنے لگے کہ کون سے پیسے، کون سے 20,000 روپے۔ میں وہیں سکتے میں چلی گئی اور کیونکہ غصے میں لوگوں کے اوپر چیخنے چلانے کی عادت نہیں ہے تو مجھے رونا آتا ہے۔ میں اپنے بابا کے پاس گئی کہ یہ دیکھیں یہ کیا حرکت ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی مجھے اپنی میوچلز انوالو کرنے پڑے اس مسئلے میں تاکہ وہ مجھے میرے حق حلال کی کمائی دیں۔ اب ان کو دوسرے لوگوں نے بھی سمجھانا شروع کیا کہ جو پیسے اس کے حق کے بنتے ہیں وہ اس کو دے دو، تم نے کمٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب انہوں نے اس کال پہ مجھ سے کمٹ کیا تھا تو میرے والدین وہیں موجود تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ پیسے دینے سے مکر گئے بلکہ ان کے گھر والے کال کر کے مجھے اپنے کسی فیملی ڈرامے کا پارٹ بنانے لگے اور میرے اوپر طرح طرح کے الزام لگانے لگے، اور یہ معاملہ کوئی 1-1.5 ہفتے تک اسی طرح چلتا رہا۔ اینڈ پہ جب ان کے گھر سے مجھے آخری کال آئی، انہوں نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی اور مجھ سے اس حد تک خراب باتیں کی کہ میں نے تنگ آ کے کہا کہ خدا کے واسطے وہ 20,000 روپے آپ رکھیں اور ان سے اپنی جائیدادیں بنا لیں، مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، بس آپ لوگ میری جان چھوڑ دیں اور اپنی فیملی ڈرامہ سے مجھے الگ کر دیں۔ مزاحیہ بات یہ ہے کہ وہ میرے پاس پیسے نہ ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے، میری حق حلال کی کمائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کی اہلیہ اپنی بیٹی کے لیے جو 10,000 کی فراک لے کر آئی تھیں اور پسند نہ آنے پہ 5,000 کی 2 اور لے لی خاص ایک دن کے ایونٹ کے لیے، وہ مجھے دکھا رہی تھی۔ خیر آج کل ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کسی کو کتنا بھی جانتے ہوں، جب تک آپ ان کے ساتھ پیسوں کی لین دین نہ کریں آپ کو لوگوں کا نہیں پتہ لگتا۔ اس لیے ہمیشہ چیزوں کو لکھ لینا چاہیے اور کسی کی بھی وربل بات پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔